جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ چودھری شجاع حسین کی قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ جو ہے بہت کثیر تعداد میں ہماری پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ صرف یہ سوچ کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی پارٹی ہے یہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے استحکام پاکستان کے لیے اور استحکام جو ہے جس کو خطرے میں ڈالا گیا تھا 9 مئی کو، اس کے خلاف جو ہم نے ریلیاں کی ہیں، لاہور کی ریلی کا تو پنجاب کے تمام دوستوں کو معلوم ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریلی اسلام آباد میں، کراچی میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، KPK میں ہمارے پارٹی کے کارکنوں نے افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے بہت بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں، اور یہ جو جماعت ہے یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن کے دوران یہ جماعت جو ہے پاکستان کی ون آف دی لارجسٹ پارٹی جو ہے بن کر ابھرے گی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج KPK سے ہمارے ساتھ گلا لائی صاحبہ اور عزت خان صاحب اور ولی محمد صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ آج جوائن کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ KPK میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اپنا کردار جو ہے وہ یقینی طور پر ادا کریں گے۔ تو اب میں گلا لائی صاحبہ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چند الفاظ جو ہیں کہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے؟ یہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کریم کی آیت ہے، میں قرآن کریم کی آیت سے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گی کہ تم امتوں میں سے بہترین امت پیدا کیے گئے ہو، جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آج پاکستان میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے بہادر بیٹوں جنہوں نے پاکستان کی پاک سرزمین کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، میں ان کے بیوی بچوں، ان کی ماؤں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شہداء کے اہل خانہ ہماری دعاؤں میں ہیں۔ آپ بہادر بیٹوں کی بہادر مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں۔ آپ کی جرت، صبر، حوصلے اور مخلصی کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن پاکستان کا ہر بیٹا، پاکستان کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، اور وہ آپ کی قدر بھی کرنا جانتا ہے، وہ آپ کی قربانیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کی قربانیوں کو سر آنکھوں پر رکھنا بھی جانتا ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور اس قلعے کی محافظ پاک فوج ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کا سپاہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں جو سن رہے ہیں، 2017 میں عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا یزیدیت کے خلاف۔ 2017 میں عائشہ گلالئی کو معلوم تھا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے۔ ساری ہواؤں کا رخ، سارے طاقت کا محور نیازی اور PTI کی طرف تھا۔
لیکن عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا اور قوم کو جو باتیں بتائیں وہ قدرت آج ایک ایک بات سچ ثابت کر رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر۔ میں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ پارٹی میں ہم کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو ایک نئے روشن پاکستان کے ویژن پر آئے تھے۔ تو پانچ سال مجھے بہت سیاسی جماعتوں نے دعوت دی، شمولیت کی، لیکن میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، اور آخر میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امانت ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اس کی قدر کرنے والی جماعت ہے۔ اور میں اس لیے بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہی ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب، جو کہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، پوری قوم کے لیے قابل احترام ہیں، ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی اقتدار، کرسی کی لالچ، ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا، اس پر پوری قوم گواہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھا، بلکہ مصالحتی رول ادا کیا جب بھی کوئی پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلی پاکستان کے بچاؤ کے لیے۔ تو میں اس بات پر پاکستان کی جو ان کی خدمات ہیں، میں ان سے متاثر ہو کر آج میں ان کی شاگردی اختیار کر رہی ہوں، اور ہمیں مثبت سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ اور دوسری بات یہ کہ چودھری شجاعت صاحب پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں۔ جس بات نے مجھے متاثر کیا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود ان پر آج تک کرپشن کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور میرے ساتھ چودھری سرور صاحب موجود ہیں۔ چودھری سرور صاحب انتہائی قابل احترام، یہ وہ پاکستانی ہیں جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلمان رکن ہیں، 2 دفعہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا، اور انہوں نے وہاں پر جو جمہوریت دیکھی، جو وہاں کا نظام دیکھا، کیونکہ برطانیہ جمہوریت کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے، وہاں پہ ایک عوامی رائے سے نظام چلتا ہے، جمہوریت کا بہترین نظام قائم ہے، گورننس کا بہترین نظام قائم ہے۔ تو چودھری سرور صاحب جو انہوں نے وہاں پر سیکھا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ میں انشاءاللہ وہ اپنا ویژن بھی رکھتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ وہ اسٹریٹجیز اپلائی کریں گے پاکستانی قوم کے لیے۔ اور جمہوریت، میں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ون مین شو دیکھا، مجھے جو پاکستان مسلم لیگ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں فرق نظر آتا ہے وہ جمہوریت کا فرق نظر آتا ہے۔ حقیقی جمہوریت آج آپ کو صرف پاکستان مسلم لیگ میں نظر آئے گی۔ یہ پاکستانی، میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے، میں کوئی سرمایہ دار جاگیردار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، میرے والدین استاد ہیں، اس قوم کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں۔ تو میں اس پارٹی کو ایک عوامی پارٹی سمجھ کر، ایک جمہوری پارٹی سمجھ کر، ایک کلین پارٹی سمجھ کر میں نے آج اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کے
نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ پاکستان کے غریب طبقے کی آواز ہے۔ ہمارا منشور جو ہے وہ پاکستان کے غریبوں کی تکالیف دور کرنا ہے، ہمارا منشور نوجوانوں کی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، ہمارا منشور پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے، ہمارا منشور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ اور ہمیں پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب طبقے کے مسائل کا معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کن تکالیف سے گزرے ہیں، کیونکہ میں عوام میں سے ہوں۔ میں 9 مئی کے واقعات کو یہاں پر کنڈیم کرنا چاہوں گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی 11 مئی کو پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں اس کو کنڈیم کیا تھا۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں میں اس کو 9/11 آف پاکستان کہتی ہوں۔ یہ پاکستان کا 9/11 تھا، کیونکہ اس دن پاکستان کے ڈیفنس پر حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر ڈائریکٹ حملہ ہوا۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جس کی ڈاکٹر اسرار احمد کئی سال پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے، جو بات حکیم سعید کہہ چکے تھے، جو بات عبدالستار ایدھی قوم کو بتا چکے تھے، 9 مئی کو اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا۔ فورن فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا، بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا۔ اور 9 مئی کو ہماری فوج اور شہداء کے خاندانوں نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا، قوم آپ پر فخر کرتی ہے۔ مجھے تحریک انصاف کے ورکرز کی بہن کی طرح ہوں، کیونکہ ہمارا ایک خاندان کی طرح تعلق رہا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نیازی یا شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم ایک روشن پاکستان کی امید پر پی ٹی آئی میں گئے تھے، چودھری سرور صاحب بھی اسی امید پر گئے تھے۔ لیکن ہمیں جب معلوم ہوا کہ جو ویژن تھا، مشن تھا اور نیازی تھا، وہ تینوں فیک تھے، تینوں ڈرامہ تھے۔ اور آج جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کندھوں پر جس طریقے سے ان کو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میں میں پی ٹی آئی کے ورکر سے میری ہمدردی ہے، میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی بہن کی طرح ہوں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پارٹی فنڈنگ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے لیے وکیل کا انتظام نہیں کیا جا رہا، آپ جیلوں میں بند ہیں، آپ نے جن کے اشاروں پر بات کی، آپ نے جن کے ڈائریکشنز پر کام کیا، آج آپ کے والدین آپ کے وکیل کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر انصاف آپ کو نظر آتا ہے کہ انصاف ہے یا نہیں ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، وہ لیڈرز جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور جو ملک دشمنی 9 مئی کو کی گئی، شہداء کے ساتھ جو احسان فراموشی کی گئی، اس کے نتیجے میں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور میں ان کو کہتی ہوں کہ عائشہ گلالئی نے نہ پہلے قوم سے جھوٹ بولا تھا اور نہ آج بولے گی۔ میں کہتی ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے، یہ آئیں، اس پلیٹ فارم پر آئیں۔ مجھے آپ کے لیے فکر ہے، مجھے فکر اس لیے ہے کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے یا کسی اور جگہ پہ آپ جائیں گے تو کہیں اور آپ سے دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں اور آپ کے جو خواب ہیں ان کو خراب نہ کیا جائے۔ تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ عائشہ گلالئی آپ کی بہن ہے، اس میں چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ ہمارے بڑے کے طور پر موجود ہیں، چودھری شجاعت صاحب جن کی خدمات پاکستان کے لیے کسی سے چھپی نہیں ہیں۔ تو میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، رہنما ہیں، جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ آئیں، آپ پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنیں، آئیں مل کر پاکستان کی تعمیر ترقی میں حصہ ڈالیں۔
اور انشاءاللہ ہم ایسی پالیسیز دیں گے کہ وہ پالیسیز ہم امپلیمنٹ کریں گے. ہمارے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہوگا. ہم کوئی جھوٹا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر نہیں پھریں گے. ہم اس کو ثابت کریں گے اپنے ایکشن سے کہ ہم پاکستان کے غریب کے ساتھ بھی مخلص ہیں, پاکستان کے مزدور کے ساتھ بھی مخلص ہیں, پاکستان کے کسان کے ساتھ بھی مخلص ہیں, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی مخلص ہیں, پاکستان کی میڈیا کے ساتھ بھی مخلص ہیں. تھینک یو, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پہنچے کی بات آج اس کام کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. میری محکمہ نے جو ابھی باتیں کی ہیں اسے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ مجھے اب اپنی جو کی ہوئی باتیں تھیں وہ بھی یاد بھی میں نے کہا کہ کسی اور موقع پہ ان کو دہرا دوں گا. لیکن آج میں نیشنل لیول باقی جہاں تک الیکشن کا چلا گیا, الیکشن میں تو آپ بھی دیں گے, لوگوں کو بھی کنوینس کریں, ان کو ووٹ کریں نہ کریں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیتنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہمیں اقتدار تو وہ بھی لے گئے. اس دفعہ آپ بھول جائیں گے سارے کہ کسی اور بندے نے کسی اور پارٹی نے بھی کیا. آج مجھے سن کر بڑا سخت دلی طور کے اوپر جو ہوا ہے درد وہ ان کی باتوں سے ہوا ہے. میں نے پہلے نہیں سنی تھی کہ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. میں اپنی بات سے شروع کر کے تھوڑی سی کرنے کے بعد اپنے اصل موقع پر الیکشن وغیرہ پہ آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ ہم انہوں نے کہا گیا دی گئی یہ چیز لائن دے گئی یہ چیز لائن. اب میرے ذہن میں کوئی چیز اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ میرا اس کے بعد کام سیدھا نہیں ہو رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں سے کروں. لیکن ایک چیز کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جو آپ کو اس کا اثر لگا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ حکومت بنی ہے اور اس میں میرا بیٹا سالک اس میں انہیں وزیر لیا گیا, وزیر بنے. میں کہنے کو جا رہا ہوں کہ میں نے کوئی وہ نہیں کہا ان کو وزیر بنایا جائے نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ وزیر بن گیا. اور اب اس کو میں نے پہلی دفعہ یہ بتائی تھی اور یہی میں شاپے کو اب بتا رہا ہوں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے منافقت بھی ہر وقت مقابلہ کرنا. جہاں پہ منافقت دیکھیں گے لوگوں میں اس میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا اور ساتھ نہیں. اس کو میں نے کہا کہ تکبر جو ہے یہ آپ نے کبھی بھی پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں کو آپ پسند کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے. کیونکہ جو مہنگا ہوتا ہے نا میں یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اگر یہ سیاستدانوں میں اس طرح میں آ جائے اس کا جواب نہیں. آج جو اورنگزیب نے جو ابھی باتیں کی ہیں اور جس طرح آرمی کے متعلق انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن ایک ہی چیز کو دہرایا جا سکتا ہے اس میں تو پتہ چل سکتا کہ ہر بندہ انوالو. لیکن یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع ملا ہے لوگوں کو اس چیز کو اجاگر کریں تو کہیں کہ ہم نے کیا چیز ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں میں کا اثر جو ہے وہ بھی ہمیں ختم کرنا ہے. اور انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں اس میں بھی ایک کر کے بھی کریں گا تو اس میں پورا دن لگ جائے گا اگر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کو جواب دیا جاتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہماری پارٹی کو موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے. یہاں پر گجرات کا پہلا جلسہ پہلی جگہ جہاں مجھے ایڈریس کرنے کے لیے کہا گیا تو میں یہ کہوں گا آپ ذہن میں بھی چیزیں ہوں گی. جو ایک کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پلاٹوں کا ہیرا پھیری ہوا ہے, پیسوں کا ہیرا پھیری ہوتی ہے, تو اس میں میرے پاس اگر ایک بھی ہاتھ لے گئے ہیں تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا اور عمل ہوگا بھی انشاءاللہ. اگر کسی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے
ایک کنال کا پٹا جو ہے وہ 4 کنال میں کیسے قیمت بڑھائی گئی ہے، وہ پٹواری لگے لکھ دی تو لگا دیا جس کو کرنا ہے، اور پیسے جہاں پر چلے گئے وہ بھی اس کا حساب لگے گا انشاءاللہ۔ باقی اب نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اپنے دوستوں کا بہنوں کا سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ شکریہ نظار دی۔ وہ دیکھیں گے کہ ہم میں کوئی کھوٹا پن نہیں ہوگا، اور ہمیشہ میں خاص طور کے اوپر اپنے بیٹوں کو بھی کہوں گا یا پھر میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے باقیوں کو بھی کہوں گا بالکل پرواہ نہیں کریں۔ میں نے کبھی بھی اگر اس میں پیدا ہو گئی تو میں اسے بھی خراب ہوں گا، اور اگر اس میں تکبر پیدا ہو گیا تو میں بس بڑھ کر چڑھ کر یہ خراب پیدا ہوگا۔ یہ تکبر اور میں والی بات میں جو ہے میں نے کبھی بھی بات نہیں ہی کر دیا۔ باقی مجھے کہا گیا کہ آپ پرویز صاحب ذرا کچھ کریں، میں جب بار بار آ رہا تھا کیونکہ نصیب بھی ہیں بھارت بھی ہیں، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا، اور ان کو بھی جو غیر فہمی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں دور کر دوں گا، سب کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو میں نہیں اپروچ کروں گا، باقی جب مجھے نہیں پیارا شکریہ سے جلدی سے آ کرتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کسی جائیں، بعد میں کر لیں گے۔ شکریہ آپ کا بھی جو آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں، اور باقی جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے جا کے بھی انہوں نے یہ بڑی مجھے اطمینان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ آج جگہ جگہ کے اوپر میں شامل ہونے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو یہ انہوں نے جو احسان ہم پہ کیا، ہماری پارٹی پہ کیا، میرے لوگوں پہ کیا، تو اس کا بدلہ ہم حصہ دیں گے۔ آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھیں گے، اور ہر طبقے میں اس طرح ترقی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مسلم لیگ کے اکابرین اور میرے محترم قائد فخر پاکستان چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری شفیع حسین صاحب، میرے انتہائی پیارے بھائی گورنر سابقہ چودھری سرور صاحب، میری بہن عائشہ گل علی صاحبہ، قومی وطن پارٹی کے صوبائی نائب صدر ولی محمد خان صاحب، محترم نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی سابق یوسی ناظم اجی سلیمان صاحب، آپ تمام صافی حضرات کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انتہائی اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس گرمی میں آ کر کے ہمارے پریس کانفرنس میں شرکت فرما کر کے ہمارے اس پریس کانفرنس کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو عزت دے۔ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، 2007 سے پہلے میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ رہا، اور پھر مختلف NGOs چلاتا رہا، قبائلی رہنما بھی ہوں، اور پاک افغان جرگے سے میرا تعلق بھی تھا، اور کافی عرصہ میں سیاست سے کنارہ کش تھا، لیکن ملک کی حالات کی وجہ سے اور یہ جو ہوا قوم کے ساتھ واقعہ، تو بڑے سوچ بچار کے بعد میرے اور میرے ساتھیوں نے، محترمہ عائشہ گل علی صاحبہ نے، ولی محمد خان صاحب نے، اور باقی سارے دوست جو ہمارے ساتھ اس ٹائم MPA MNA منسٹر رابطے میں ہیں، ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اب پاکستان بچانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو ہر قسم کے ہر چیز سے پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے۔ لہٰذا میں اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹی کے لیے دن رات محنت کر کے، اس ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بلکہ آپ لوگ کے لیے بھی، آپ لوگ بھی اس ملک کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ دن رات خدمت کی کوشش کروں۔ والسلام، شکریہ جی۔ وہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ کو اور چودھری شجاعت حسین کو موقع دیا تو انشاءاللہ
ہم جو پاکستانی قوم کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم ان کو حل کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کریں گے جو ہم پورا نہ کر سکیں۔ اور جو سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں انسانوں کو لے ڈوبتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ میری بھی زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ یہ تکبر جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک بات بھی کہی ہے کہ میں اور تکبر جو ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میں اور تکبر جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ اختیار جو ہے وہ نہ کریں۔ تو دوسری بات جو اہم بات ہے، آپ نے عائشہ گلالائی کی بات بھی سنی ہے، عزت خان کی بات سنی ہے۔ تو ہماری پارٹی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ہر چیز کا منشور دیں گے، چاہے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پولیس ریفارمز ہیں، جوڈیشری ریفارمز ہیں۔ اور میری یہ خواہش ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری خواہش اقتدار نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی ڈیولپ کروں جس طریقے سے یورپ میں پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور مور امپورٹنٹلی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل کیسے کرنے ہیں، ہمارا انرجی کا کرائسس ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، غربت کا ہم نے خاتمہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، عدل و انصاف کا نظام ہم نے کیسا لانا ہے، 2.5 کروڑ ہمارا بچہ سکولوں سے باہر ہے، ان کو سکولوں میں کیسے لے کے آنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک پورا پروگرام دیں گے۔ اور مور امپورٹنٹلی، ہم ماضی کی تلخیوں کو سب کو کہتے ہیں کہ لیٹس فرگیٹ دا پاسٹ، کہ پاس کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا ہے، عائشہ گلالائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا کسی اور کے۔ اب ہم مثبت سوچ کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے اس کو نفرت سے محبت میں ہم جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت کی جو سب سے بڑی چیز مجھے پسند ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے پہ بلیو کرتے ہیں، توڑنے پہ نہیں بلیو کرتے۔ تو اس لیے ہم ان کی قیادت میں، اور میں صحیح بہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ چودھری صاحب ایک ایمان بھائی، آپ چودھری صاحب 3 دفعہ حکومت میں رہے ہیں، چودھری صاحب 3 دفعہ اپنے حکومت میں رہے ہیں، اور آپ صاف پانی کے سلسلے میں بڑی آپ نے کوشش کی، صاف پانی کے سلسلے میں آپ نے بہت کوشش کی، مگر آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو آپ اپنے منصوبے پر عمل کر لیں گے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ماضی کو یہاں میں نے کہا نہیں لانا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں ایک صاف پانی کمپنی بنی تھی، اور میں بالکل نہیں یہ کہتا کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن جو ہے ہوئی تھی۔ جب وہ کیسے چل رہے تھے اس وقت بھی میرا ویو تھا، لیکن اس میں مس مینجمنٹ اور زیاں ہوا تھا 7.5 ارب روپیہ۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اس کو جو بھی چیلنج کرنا چاہے چیلنج کر سکتا ہے۔ 7.5 ارب روپیہ لگا، اس کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں، بلڈنگز لی گئیں، کرائے پہ لگایا گیا ہے، اور ان سے صرف 118 فلٹریشن پلانٹ لگے 7.5 ارب روپے میں۔ میں نے 4.5 ارب روپیہ خرچ کیا پنجاب آب پاک اتھارٹی سے، اور اس سے ہم نے 1300 فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں، جو 1 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ویلیو فار منی، اور اس میں میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن اس میں ہم نے نہیں ہو۔ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ چودھری شجاعت صاحب کریں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرا خیال بات کر بھی دی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ جی میں بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے مجھے نہیں پتا تھا لمبی ہو گئی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عالمی کے طرح جو کچھ بیان کیا ہے اس بات کا کوئی زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پاک آرمی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس میں تو آپ کو کیا آگے لمٹ جو ہے وہ کراس کر دی؟ بالکل جی، میں اپنے بہاف پہ، چودھری شجاعت صاحب کے بہاف سے، اور اپنی پوری پارٹی کے بہاف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے
جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں، چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، اگر وہ اس میں توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھے تو اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو فی الفور رہا ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف کسی بے گناہ کو، ہماری پارٹی کبھی بھی کسی بے گناہ کو، چاہے ہماری اس سے کتنی بھی مخالفت ہو، ہم اس کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی ایک اور شمولیت ہے، اس کے بعد آپ کو دوسرا موقع دے دیں گے کوشچن کا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلیم بریال صاحب، جن کے بیٹے مشکل حالات میں، جبکہ پی ٹی آئی جو تھی تمام سیٹیں جو ہیں پنجاب میں ہار رہی تھی، اور انہوں نے بہت اچھا الیکشن لڑا تھا، اور وہاں سے ان کے بیٹے جو ہیں ایم پی اے جو ہیں وہ بنے تھے، اور آج ماشاءاللہ جو ہے ایک ہمارے ساتھ یہ شامل ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کو تقویت ملے گی۔ اور چودھری صاحب نے ان کو کوئی ذمہ داری بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہ چودھری صاحب خود اس پہ بات کریں گے۔ تو چودھری عبداللہ یوسف صاحب اور چودھری شاہ نواز صاحب، تو میں ان تینوں سے گزارش کروں گا کہ یہ محسن عبداللہ یوسف ایم پی اے ہیں اور دوسرے ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو یہ ابھی ایک منٹ کی آپ جی بات جو ہے اپنی کر لیں، تاکہ پہلے بھی اپنی اس پارٹی میں سینئر نائب صدر پنجاب رہ چکا ہوں، اور آج میں دوبارہ اپنی طرف سے اور اپنے پورے خاندان، جس میں میرے 2 ایکس ایم پی اے، ایک میرا بھائی انصر بریار اور ایک میرا بیٹا احسن سلیم بریار، ہم سب مسلم لیگ کاف میں شمولیت کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا احسن سلیم بریار اس وقت ملک سے باہر ہے، اس لیے اس نے چودھری شجاع صاحب سے فون پہ بات کر کے تو ان کو بتا دیا ہے کہ چودھری صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو میرے والد صاحب کہیں گے وہی میں، تو وہ بھی مسلم لیگ کاف میں ہم سب آ رہے ہیں، آ چکے ہیں آج کے دن میں۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہمیں بہت رنجش، غم اور دکھ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ کاف کی طرف سے، اور اپنے پورے خاندان کی طرف سے، اور پاک آرمی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے 9 مئی کے جو بھی واقعات ہوئے ہیں، میں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں پی 31 گجرات سے ٹکٹ ہولڈر تھا پی ٹی آئی کا، اور میں باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے شاہ نواز پی 31 گجرات، میں باقاعدہ کاف لیگ میں چودھری شجاع صاحب کی قیادت میں شمولیت اختیار کرتا ہوں، اور ٹکٹ جو ہے وہ اس کو احتجاجاً جو ہے ٹکٹ بھی چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں اوورسیز تھا، نیشنلٹی ہولڈر تھا۔ میں نے پی ٹی آئی کے لیے نیشنلٹی دے کے ادھر آ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہمیں جو ہے ہم ایسی پارٹی میں تھے جس میں ریاست کے ساتھ بالکل ہمدردی نہیں تھی، فوج کے ساتھ بالکل ہمدردی نہیں تھی، ہم اسی لیے اس پارٹی کو چھوڑتے ہیں اور کاف لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام چودھری عبداللہ یوسف ہے، میں پی 29 جو سابقہ تھے نمبر تھے کانسٹیٹوئنسیز کے، اس سے ایم پی اے تھا۔ میں 3 دفعہ ایم پی اے رہا ہوں کیو لیگ سے، اور چودھری شجاع صاحب یہ ہمیشہ ہمارے صدر رہے ہیں، اور ان کی پیٹرنیج پہ
ہم الیکشن لڑتے رہے ہیں اور تینوں دفعہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر میں ایم پی رہا ہوں، اور میں اب بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں، اور ان کی قیادت پر اور چودھری وجاہت حسین کی قیادت پر مجھے پورا اعتماد ہے، اور ہم ایک ساتھ ہی انشاءاللہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ باقی جو 9 مئی کی جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں اپنی کوشش اور اپنے جدوجہد جو میری ہے یا میری فیملی کی ہے، میں پارٹی کے لیے اور ملک و قوم کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں۔ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، آواز آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس وقت باتیں کرنے میں نے لکھا ہوا تھا آئین طرح کہ ہمارا مشورہ کیا ہوگا ساری جماعت کا، تو وہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سب باقی سب کو ملا کے ہمارا آئین جو ہے میں صاحب کے بڑی آئینوں پہ مہارت حاصل ہے، تو ہم ایک ایسا آئین بنائیں گے، سارے آئینوں 4-5 صفحے سے زیادہ نہیں ہوگا، جو ہر آدمی کا غور سے پڑھ سکے، اور اس میں کئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو بالکل قوم جو ہے میٹر کے ساتھ چلے گا، وہ جیسے 4-5 ایسی مدیں ہیں جس میں اس کا حوالہ ہوگا، اور قرآن شریف کے حوالے سے جو چیزیں ہم کہیں گے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں ہم بھی مدد کریں گے، باقی گورنمنٹوں نے کرنا ہے، باقی علماء کرام نے کرنا ہے، وہ ان شاء اللہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک پہلے اس سے پہلے ہمارے جو آج چل رہے ہیں اس سے طرح گئے، تو اس میں تو کیا، لیکن یہاں پر ہر آدمی جو ہے اس کو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے، یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے اس کی اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی فوری طور پہ لوگوں کو سزا دی جاتی، لیکن ایک قانون سامنے آ جاتا ہے جو کہ وہ ان چیزوں سے کافی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی قانون دیکھی جائے گی، آئین سے بڑھ کر قرآن سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہوگا، ہمارا آئین ہوگا تو پورا قرآن کے مطابق ہوگا، اور اس کو ہم نے لکھ رہے ہیں، اس کو مہینے 2 مہینے تیار کر کے پیش کریں گے، آپ کو بھی پیش کریں گے، آپ کو بھی۔ باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے، کوئی سوال ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال ہے تو کریں، کر سکتے ہیں۔ جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم جو آئین جو ہے اس میں ہم کچھ ترامیم جو ہے اپنے میں کر رہے ہیں، اور ہمارا آئین جو ہے وہ بہت لمبی لیلا مجنوں کی سٹوری نہیں ہوگی، صرف 4-5 صفحات جو ہیں اس پہ مشتمل ہوگا، اور قرآن کے حوالے سے کہا جائے گا کہ جو ہم کمٹمنٹ کریں گے وہ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ اور میں 1-2 اور بھی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ محمد عرفان صاحب بھی ہیں، جو کہ یو کے میں ویل نون جی پی اور ڈاکٹر تھے، یہ وہاں سے چھوڑ کر یہ بھی پی ٹی آئی کے کام کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے، لیکن بعد میں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا ڈاکٹرز فورم ہوگا اور جو سپوکس پرسن ہوگا ہیلتھ ایشوز پہ، تو انشاءاللہ یہ اس پہ ہمارے جو ہے موقف جو ہے وہ پارٹی کا پیش کریں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارے ایکسپرٹیز ہوگے، جیسے ہم نے ایک لیگل کمیٹی بنائی ہے، اس میں ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ ایون پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی ہیں، اس میں پی ایچ ڈی ان شریعہ لا ہیں، پی ایچ ڈی ان لا ہیں، اور موسٹ ایکسپیرینس لوگ ہیں، اس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو، کیونکہ سب سے ہمارا بڑا چیلنج اس وقت ملک میں عدل و انصاف کا ہے، تو عدل و انصاف ہماری پہلی ترجیح جو ہے ہوگی، تو یہ ماشاءاللہ اب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ یہ پہلی جماعت ہے جس نے کسی خاتون کو لائرز فورم پنجاب کا صدر جو ہے وہ بنایا ہے، ہماری بہن ثنا اعجاز بیگ صاحبہ، یہ پنجاب بار کی وائس چیئر پرسن بھی رہی، پنجاب بار کونسل کی وائس چیئرمین۔ اب جی سوال فلوز از یورس، لیکن پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں
وہ جب سے ہم پارٹی میں آ رہے ہیں وہ کسی ایک جماعت سے نہیں آ رہے، جو بہت میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ہمارے پاس لوگ جو پولیٹکس سے ڈسلوژن ہو گئے تھے وہ بھی ایک ہوپ سمجھ کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شکیل ٹھاکر صاحب جو کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کے پاکستان کے ممبر تھے، پنجاب کے ممبر تھے، سیالکوٹ کے امیر رہے ہیں، بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں، پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس پی ایم ایل نون کے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ تو ہم کبھی بھی کسی پارٹی کو توڑ پھوڑ پہ بلیو نہیں کرتے، جو لوگ خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بات جو ہے مقبولیت اور قبولیت، یہ تو ماشاءاللہ پچھلے 30-40 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک گڈ امبیشن لے کے آئے ہیں، اور اس لیے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں اور پھر سوچیں کہ ملک میں کیا کرنا ہے۔ تو بھئی یہ قبولیت اور مقبولیت جو ہے، ہم تو انشاءاللہ مقبولیت کے لیے پوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے لیڈر چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہر پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ یار انہوں نے سوال کیا تھا، مجھے سوال ہی بھول دیا آپ نے، پہلے ایک کر لیا۔ ہاں معیشت، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس وقت ملکی معیشت ہے۔ غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگوں کے لیے اپنے گھر کو چلانا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے، اور معاشی استحکام لانے کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن میں تو آپ کو سچی بات کہتا ہوں کہ جو عوام کو توقعات تھیں کہ غربت کا خاتمہ ہوگا، یہاں پر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی، یہاں پر ہمارا انصاف کا بول بالا ہوگا، تو وہ لوگوں کی توقعات نہ تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ان پہ پورا اتر سکی ہے، اور بدقسمتی سے نہ پی ڈی ایم اس پہ پورا اتر چکی ہے۔ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لیے اٹریکشن اس وقت ہوتی ہے، میڈیا کی سٹوری اس وقت بنتی ہے جب کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی ایلیٹ کا بندہ جو ہے پارٹی میں شمولیت اختیار۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم نے پارٹی کو ری لانچ کیا ہے چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں، ہزاروں لوگ، یوتھ، کسان، ورکرز، لائرز ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری ریلی جو نکلی ہے یہاں پر دیکھیں تو اس میں کثیر تعداد نوجوانوں کی تھی۔ تو ہم بھائی صرف جو ہے الیکٹڈ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہمارا تو مین ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ایکسپرٹیز ڈھونڈیں۔ میں جہاں جہاں تلاش مجھے موقع ملتا ہے کہ اکانومی میں کون ایکسپرٹ ہے، انرجی میں کون ایکسپرٹ ہے، لا میں کون، میں ان کو ڈھونڈ کے لا رہا ہوں۔ اگرچہ وہ ہیڈ لائن نہیں دیتی، لیکن دے آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو چینج دا فیٹ آف دس کنٹری۔